الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم آمنت بالله صدق اللہ العظیم قال فما خطبكم آپ نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے ایھا المرسلون اے فرشتوں قالوا بولے انا ارسلنا بے شک ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ ہے لنرسل علیہم تاکہ ہم برسائیں ان پر حجارۃ من طین گارے کے بنے ہوئے پتھر یعنی کھنگر مسومتاً جن پر نشان لگے ہیں عند ربک آپ کے رب کی طرف سے للمسرفین حد سے بڑھنے والوں کے لیے فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو فما وجدنا فیہا پس نہ پایا ہم نے اس ساری بستی میں غیر بیت من المسلمین بجز ایک مسلم گھر کے وَتَرَكْنَا فِيهَا آیہ اور ہم نے باقی رہنے دی لِلَّذِينَ وہاں ایک نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے یخافون العذاب العلیم جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں حضرت محترم بھی آپ قرآن مجید فرقان حمید میں سے 27واں پارہ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 31 تا 37 تک کی تلاوت اور ترجمہ سماعت فرما رہے ہیں۔ کل کے درس میں ہم نے پڑھا اللہ کریم نے فرمایا حبیب کیا پہنچی آپ کو خبر ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی جب وہ آپ کے پاس آئے تو انہوں نے سلام عرض کیا آپ نے فرمایا تم پر بھی سلام ہو دل دل میں سوچا بالکل انجان لوگ ہیں بس چپکے سے اپنے اہل خانہ کی طرف گئے اور ایک بھنا ہوا تازہ موٹا بچڑا لے آئے لا کر ان کے قریب رکھ دیا فرمایا کھاتے کیوں نہیں بس دل ہی دل میں ان سے خوف کرنے لگے وہ بولے ڈریے نہیں اور انہوں نے بشارت دیا آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بس آئی آپ کی بیوی چیب جبی ہو کر اور فرتے حیرت سے تماچا دے مارا اپنے چہرہ پر اور بولی میں بوڑھی میں بانج کیا میرے ہاں بچہ پیدا ہوگا انہوں نے کہا ایسا ہی تیرے رب نے فرمایا ہے بے شک وہی بڑا دنا سب کو جانے والے کل کے درس میں ہم نے ان آیات بینات کی تفسیر پڑھی آج کے درس میں یہی واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ گفتگو اسی کو اللہ کریم مزید بیان فرما رہا ہے فرمایا پہلی آیت میں قال فما خطبكم ایھا المرسلون ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے اے فرشتوں اس گفتگو سے فارغ ہونے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے ان کی آمد کا مقصد دریافت کیا فرشتوں کا بشری لباس میں آنا کوئی معمولی بات نہیں تھی اس لیے آپ نے پوچھا کہ کون سی مہم درپیش ہے جس کو سر کرنے کے لیے آپ تشریف لائے یہاں پہ ایک خطبکم کا لفظ آیا الخطب کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ راغب نے لکھا ہے الخطب کا معنی ہے الامر العظیم یعنی وہ اہم کام جس کے بارے میں بکثرت تبادلہ خیال کیا جاتا اسے الخطب کہتے ہیں منجد میں ہے الخطب الشان الامر کہتے ہیں کہ ویسے تو الخطب ہر کام کو کہتے ہیں بڑا ہو یا چھوٹا لیکن اس کا غالب استعمال کسی اہم لیکن ناخوشگوار کام کے لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر فرمایا قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین وہ بولے ہم بھیجے گئے ایک قوم کی طرف جو جرائم پیشہ لوگ ہیں لنرسل علیہم حجارۃ من طین تاکہ ہم برسائیں ان پر گارے کے بنے ہوئے پتھر مسومۃ عند ربک للمسرفین جن پر نشان لگے ہیں آپ کے رب کی طرف سے حد سے بڑھنے والوں کے لیے فرشتوں نے بتایا کہ ان کو قوم
لوط کو فنا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ سرکاری اسلحہ خانہ میں ان کے لیے ایسے پتھر تیار کیے گئے ہیں جن پر خاص نشان لگا دیے گئے ہیں، اور ہر پتھر ایک مجرم کی سرکوبی کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ ہمیں حکم ملا ہے ان نشان زدہ پتھروں کی ان مجرموں پر موسلادھار بارش کرتے ہیں۔ استغفر۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتے آئے تھے قوم لوط کو تباہ کرنے کے لیے۔ قوم لوط کو کیوں تباہ کیا گیا؟ ان کا جرم کیا تھا؟ وہ مردوں سے بدفعلی کرتے تھے، یہ ان کا جرم تھا۔ قرآن کا وَامْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، ہم نے پتھروں کی بارش کی ان کے اوپر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ مجرم قوم کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے اندر یہ، اور بدقسمتی سے آج یہ برائی ہمارے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ آج چھوٹی بچیوں کے ساتھ رندہ صفت انسان لوگ ریپ کرتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا جرم ہے قوم لوط کا کہ ان کے اوپر پتھر برسائے گئے اور ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ پھر فرمایا فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، نزول عذاب سے پہلے ہم نے نکال لیا وہاں کے تمام ایمانداروں کو۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، پس نہ پایا ہم نے ساری بستی میں بجز ایک مسلم گھر کے۔ فرشتوں نے حضرت خلیل کی پوچھنے پر، یا فرشتوں نے خود بخود آپ کو بتا دیا، آپ فکر نہ کریں، حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ پہ کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اس ساری بستی میں یہی ایک خاندان ہے جس نے حق کا پرچم بلند رکھا، نہ باطل کو قبول کیا نہ اس سے مصالحت کی، بلکہ اس کو نیچا دکھانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کا گھرانہ جد و جہد کرتا رہا۔ سو ہم نے ان کو وہاں سے نکالنے کا پورا انتظام کر لیا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کے خلیل آپ پریشان نہ ہوں، حضرت لوط اور ان کے اہل خانہ جو مسلمان ہیں ان کو ہم بحفاظت نکال لیں گے۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سگے بھتیجے تھے۔ پھر فرمایا وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، اور ہم نے باقی رہنے دی وہاں ایک نشانی ان لوگوں کی عبرت پذیری کے لیے جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بحر مردار یعنی ریڈ سی کا محل وقوع بتا رہا ہے کہ یہاں پہلے بڑے بڑے شہر آباد تھے جو بعد میں کسی زلزلہ کی وجہ سے زمین میں دنسا دیے گئے۔ مولانا مودودی لکھتے ہیں 1965 عیسوی میں آثار قدیمہ کی تلاش کرنے والی ایک امریکی جماعت کو اللسان یعنی اس بحیرہ کا جنوبی حصہ، وہاں پہ ان کو بہت بڑا قبرستان ملا جس میں 20,000 سے زیادہ قبریں ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قریب میں کوئی بڑا شہر ضرور آباد ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے قبرستان پایا گیا جس میں 20,000 قبریں ملی، مگر کسی ایسے شہر کے آثار آس پاس کہیں موجود نہیں ہے جس سے متصل اتنا بڑا قبرستان بن سکتا ہو۔ اس سے بھی یہ شبہ تقویت پاتا ہے کہ جس شہر کا یہ قبرستان تھا وہ بحیرہ میں غرق ہو چکا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کریم نے بڑے بڑے طاقتور جو قومیں قبائل تھے ان کو اللہ نے ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے تباہ و برباد فرما دیا۔ تو امت مسلمہ کے لیے سبق یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے، ورنہ جس طرح وہ قومیں تباہ و برباد ہو گئی، اگر ہم نے بھی اللہ رسول کے احکام کے خلاف کیا تو ہم بھی خدا کے عذاب سے بچ نہیں پائیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔